شامل ہو گئے. امتیاز گل صاحب واز ان چائنا اینڈ آف کورس اس وقت جو بدلتی ہوئی صورت حال ہے مڈل ایسٹ کی، میں اس کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی پروگرام کے شروع میں بھی شیئر کیا تھا کہ چائنا کی ایک ٹرین جو ہے یہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ چائنا سے پھر تاجکستان اور تاجکستان سے ایک اور ملک سے ہوتے ہوئے یہ آئی بلیو کردستان اور وہاں سے ہوتے ہوئے ایران یہ ٹرین پہنچی، جس کو بہت لمبی ٹرین شیطان کی آنت جس کو میں کہہ سکتی ہوں. اور کیا تھا اس میں پروڈکٹس، اور یہ پروڈکٹس چابہار بندرگاہ کے ذریعے بڑی آسانی سے یہ پروڈکٹس جو ہیں تقسیم کی جائیں گی اراؤنڈ دا ورلڈ، اور یورپ کی منڈی تک ان کی رسائی ہو جائے گی. اب یہ جو 88 آورز کا ایپیسوڈ ہوا تھا بٹوین پاکستان اینڈ چائنا، جس کے بعد پاکستان اینڈ انڈیا، جس میں چائنا کی پروڈکٹس کو پاکستان ایئر فورس کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے چار چاند لگے. چائنا از ویری مچ انٹو ایٹ کہ بھئی پاکستان نے کہ جو پائلٹس ہیں انہوں نے بہترین خدمات حاصل کیں. یہاں پر باہر کی مارکیٹس میں چائنا کی پروڈکٹس کو تھوڑی پذیرائی بھی ملی ہے. ٹھیک، امریکہ کی نیگوسیشن چل رہی تھی بٹوین امریکہ اینڈ چائنا ان برطانیہ. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم آپ سے زیر 4 یورپی ممالک، 3 یورپی ممالک اور ایک امریکہ، کل انہوں نے قرارداد پیش کی. 19 لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 11 لوگوں نے معتدل رہے، درمیانے میں نہ اس کے نہ اس کے، نہ اس قرارداد کے حق میں نہ اس کے اگینسٹ. 2 ممالک نے حصہ نہیں لیا، 3 نے البتہ اس قرارداد کو کے خلاف ووٹ ڈالا. اس طرح سے 16 اور 19 کے فیصلے کے ساتھ یہ قرارداد منظور ہوئی. اور چائنا کے اوپر، ایران کے اوپر اب جناب انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی اور زیادہ. ایران نے اس کا جواب بھی آج دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقاصد جو ہیں ان پہ شک یہ کیا گیا کہ یہ 9 کے قریب بم بنا سکتے ہیں اور یورینیم انریچمنٹ کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا یورینیم ہے. ویئرز چائنا یہ کہتا ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے آج تک کوآپریٹ کیا، ہمیشہ کوآپریٹ کیا، اور ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. تو لیٹس سی اس پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں اس وقت چائنا نے بڑا امیکیبل رول پلے کیا ہے، چاہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کی دوستی کروانے کا معاملہ ہو، یا کسی لحاظ سے بھی، ایون سیریا کے لحاظ سے بھی اگر آپ بات کر لیں، ایون اگر آپ غزہ کے لحاظ سے بھی بات کر لیں. تو بہرحال میرے ساتھ ہیں جناب ہی کین اسپیک بیٹر، دیٹ از امتیاز گل صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. یو ہیڈ اے ونڈرفل ٹرپ ٹو چائنا. جی شکر ہے، اچھا وقت گزرا، 3 ہفتے گزارے، اور مقصد تھا لوگوں سے ملنا ملانا، کچھ ریسرچ کا کام تھا، کچھ پالیسی پیپر 1-2 لکھنے تھے، سیمینارز تھے. تو اچھا چین کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل ہوئی، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اچھا مزہ آیا. سر میں یہاں پہ آپ کی ٹیبل کے اوپر جو چیز رکھنے جا رہی ہوں، ظاہر ہے وہ 88 آورز کا ایپیسوڈ جس میں چائنا کی پروڈکٹ کو بڑی پذیرائی ملی. ورنہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا، تصور یہی تھا کہ انتہائی غیر پائیدار یہ جیٹس ہوں گے جو چائنا اور پاکستان نے، یا چائنا نے جو تیار کیے ہیں پاکستان کے اشتراک کے ساتھ. مگر ان کا جو ڈسپلے ہے اس نے پروو کیا دس از ون آف دا فائنسٹ پروڈکٹ آف دا ورلڈ. اور اس کے بعد چائنا کو کانٹریکٹ بھی ملے اور رافیل کے کانٹریکٹس کینسل بھی ہوئے. اب چائنا کی انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ، اور چائنا کی انفلوئنس آن ایران، اینڈ چائنا کی پروڈکٹ کی ترسیل ٹو ایران وایا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت. انفارچونیٹلی پاکستان سے بھی وہ اس طرح سے نہیں کر پائے، مگر ایران کے تھرو انہوں نے کیا ہے. کل بدھ کے دن، بلکہ آج جمعرات کہا گیا، آج ظاہر ابھی ہے وہ ٹائم ڈفرنس، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ نے قرارداد پیش کی اگینسٹ ایران، جس کو 19 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 3 نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا. جو 11 ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی رہے، نیوٹرل رہے، اور 2 ممالک وہاں موجود نہیں تھے. اس کا مقصد ہوا یہ قرارداد 16-19 کی ریشو سے پاس ہو گئی،
اور اب ایران کے اوپر پابندیاں لگنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کو ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملات اس لیے کیے گئے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے۔ آن دا ادر ہینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے تمام کے تمام مڈل ایسٹ کا جو سفارتی عملہ ہے ان سے کہا ہے کہ غیر ضروری لوگ وہ وہاں سے فوری طور پر انخلا کریں، ان کو ہو جائے ان کا وہ چھوڑ دیں مڈل ایسٹ کو، کہ یو نیور نو واٹ از دا نیکسٹ سچویشن۔ واٹ ڈو یو اسمیل آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں، میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا مہدی حسن کا، اور اس نے میرا خیال ہے کسی، مجھے اب یاد نہیں ہے کون سے نیٹ ورک پہ تھا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اسرائیل کے وزیر خارجہ بھی، تو ایک ہسٹورین ہے اسرائیل کا، تو بزرگ تھے، اس نے سوال کیا کہ آپ کیا ایران کر رہے ہیں؟ ایران نے جو NPT ہے، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس پہ بھی دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ایجنسی کے جو لوگ ہیں، انسپیکٹرز ہیں، وہ بھی باقاعدگی سے جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیر بم ہے کہ نہیں ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ہماری اطلاعات کے مطابق 400 نیوکلیر ہتھیار ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کبھی وہاں پہ انسپیکشن بھی نہیں کی، نہ ہی انسپیکشن کے لیے آنے دیا گیا ہے۔ ایران نے کبھی کسی دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کیا، پرانی بات 1990 میں ان کی ایران اور عراق کی جنگ تھی، جبکہ اسرائیل مسلسل لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ڈائلاگ ہے جو ایک اسرائیلی یہودی مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، ان کا نام بھی تھا ایوی شلوم، تو انہوں نے لائیو ٹی وی ڈیبیٹ میں اپنے وزیر خارجہ سے کہا کہ ایران کا قصور کیا ہے جو آپ نے ہر دفعہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ہوا بنا کے ایران کو آپ پیش کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں، امریکہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ایک امریکن اینالسٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرس کے، جان میئرس ہائمر، تو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بڑی اچھی بات کہی کہ اصل میں شمالی کوریا بھی بین الاقوامی جو جیو پالیٹکس ہے اس کو بھی سمجھتا ہے، ایران بھی سمجھتا ہے، اور ایران کے پاس اگر نیوکلیر صلاحیت آج نہ ہوتی تو اس کو اسرائیل اور اس کے جتنے بھی پڑوسی عرب ممالک ہیں وہ اس کو نوچ کھا چکے ہوتے اب تک۔ تو اگر ایران کے پاس ایک نیوکلیر ہتھیار ہے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے چونکہ سوال پوچھا کہ آپ کی کیا ٹیک ہے، تو اس وقت ہوا تو انہوں نے بہت کھڑا کر دیا ہے کہ ایران پہ حملہ ہوگا، لیکن آپ نے شاید سنا ہو کہ ایران نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے اوپر براہ راست حملہ ہوا تو پھر اس خطے میں امریکہ کے جتنے بحری اور فوجی اڈے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے۔ یعنی اتنی بڑی ایک دھمکی لگا دی ایران نے کہ آپ نے اگر کرنا ہے رخ ہماری طرف نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ہمیں ماریں گے پھر ہم بھی گریز نہیں کریں گے دوسروں کو مارنے سے، آپ کی جو صلاحیت ہے دفاعی صلاحیت اس کو خراب کرنے سے۔ تو بڑی کشیدگی پھیل گئی ہے مڈل ایسٹ میں، اور اگلے 24-48 گھنٹوں میں معلوم نہیں کیا ہو پاتا ہے کہ آج ایک جو انہوں نے ہائپ بنائی ہے کہ جنگ، اسرائیلی جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، اسی لیے امریکہ نے اپنے تمام سفارتی مشن جو ہیں عراق سے، تو تمام جو جتنے بھی نان ایمرجنسی سٹاف ہے ان کو نکالنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ بحرین میں، قطر میں بھی اور کویت میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی نان ایسنشل سٹاف ہے وہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ظاہر ہے ایران بھی جواب دے گا، تو جواز یہ بنایا جا رہا ہے کہ ایران کے ممکنہ جوابی کارروائی سے بچنے کی خاطر آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کر دیا تو حالات خراب ہوں گے لہٰذا آپ جائیں، لیکن وہ جو ایفیکٹ ہے اس کو جواز بنا کے اپنی وہاں سے ایڈوائزری انہوں نے جاری کی ہے۔ تو بڑی ایک ناخوشگوار سی صورتحال ہے جیو پالیٹکس کے سائے میں، اور جیو پالیٹکس کا ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے کہ بنیادی طور پہ یہ امریکی مفادات ہیں، امریکی بلاک کے مفادات ہیں، ان مفادات کے تحفظ کے لیے، ان کے فروغ کے لیے
امریکہ اور یہ 3 بڑے ممالک جن کا آپ نے نام بھی لیا، برطانیہ، جرمنی، فرانس، یہ سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی پالیسیاں دوسرے بلاکس کے خلاف، چاہے چین ہو، چاہے امریکہ، ایران، چائنا ہو، یہ ایران ہو، ان کے خلاف یہ اپنی پالیسیوں کو یکجا ہو کے لے کے چلتے ہیں، اور اسی کو جیو پالیٹکس کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ سر، ایران سے صرف ظاہر ہے یہ اس وقت تو اسرائیل کو سامنے لاتے ہوئے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کو بار بار وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر پروگرام جو ہے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ہے، ویئرز جب کہ آپ نے ایوی شلوم کا جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل اٹ سیلف کے پاس جو تقریباً 400 کے قریب نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، مگر ایران نے ایکچوئل جو تھریٹ پوز کی جا رہی ہے دیٹ از بٹوین ایران اینڈ اسرائیل کے درمیان کی تھریٹ پوز کی جا رہی ہے، ویئرز ایران نے ڈائریکٹ امریکہ کو رپلائی کیا، اور ایران اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بات چیت بھی جاری تھی، یہ لوگ نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے مگر کسی ڈیل پر نہیں پہنچ پائے۔ ایران نے بڑا بھی آپ نے بھی فرمایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خبردار کیا کہ ایران کسی بھی حملے کے جواب میں جتنے امریکی اڈے ایران کی دائرے میں آ جاتے ہیں ان تمام کے اوپر میزائل داغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس خطے سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے دیکھا 2 ٹن اس وقت ایران نے عسکری پیش رفت بھی کی ہیں، 2 ٹن وار ہیڈ والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ، درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اور یہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان کے جو ایک فوج کے سربراہ ہیں میجر جنرل محمد باقری، انہوں نے کسی ممکنہ حملے کے پیش نظر ملک میں فوجی مشقوں کا سلسلہ شروع کرنے کا بھی یہ کہہ دیا، یعنی مکمل طور پر امریکہ کی۔ اب سر، امریکہ از دا فرسٹ پاور ایٹ دا مومنٹ، دنیا میں خوف ہے چائنا ول بی دا سیکنڈ۔ اب امریکہ اور چائنا کا برطانیہ میں ملاقات ہوتی ہے اور چائنا بڑا پرامن رہا، بڑا ٹھنڈا رہا، اس نے امریکہ کے مطابق چلا۔ آج ان کا میڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ نے ہر بات ان سے منا لی، مگر چائنا بڑی وائزلی چلا، وہ دنیا کو آگ کے سمندر میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ ایران کے اوپر چائنا کی بڑی انفلوئنس ہے، چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ، اور نمبر 3 جو چائنا کی ایک جو ٹرین آئی ہے وایا ایران، وہاں سے مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز تک ان کی رسائی بھی ہو جائے گی۔ جب لوگوں کو سستی چیز ملے گی تو وہ مہنگی چیز کیوں خریدیں گے؟ تو ان کی اپنی مارکیٹوں میں بنی ہوئی چیز کی تو ویلیو ہی نہیں پھر رہے گی، کیونکہ وہ ول بی مچ مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو میڈ ان چائنا۔ اور چائنا کی چیزیں پاکستان نے پروو بھی کر دی آر گڈ ایز ویل۔ تو بیسیکلی یہ پراکسی وار اگینسٹ چائنا بھی تو ہو سکتی ہے نا، جس میں مار ایران کو پڑے گی، ایک تیر سے 2 یا 3 شکار۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں دیکھیں، چین کو تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ چین کے جتنی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ برطانیہ کو ہیں، فرانس، جرمنی، امریکہ، تو اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ اب جو آپ نے ٹرین کا ذکر کیا، ظاہر ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جو پیش رفت کی ہے چین نے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ دنیا کے باقی حصوں کو چین کے ساتھ ملانا ہے، یا چین کو باقی دنیا کے ساتھ ملانا ہے۔ چابہار پورٹ جو کہ آپریٹ ایکچولی ایک انڈین کمپنی کر رہی ہے، میرا خیال ابھی بھی اس کے 2 ٹرمینل شاید وہ انڈین کمپنی کر رہی ہے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے لے لیا جائے اور رفتہ رفتہ چین کے کنٹرول میں آ جائے یہ چابہار پورٹ بھی۔ وہ نہ بھی ہو، لیکن آپ چین کے جو مصلحت پسندی ہے، جس کو پریگمیٹزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس نے ایک طویل مدتی کوآپریشن کا معاہدہ کیا ہے ایران کے ساتھ، 25 سالہ یا 50 سالہ، لیکن قطع نظر سالوں کے، وہ یہ تھا کہ مشکل حالات میں چین نے ایک لحاظ سے ایران کا ہاتھ پکڑا، اور اسی کے تحت 2 طرفہ تجارت بھی جاری ہے۔ چین جو ہے اس سے ایران سے تیل بھی خرید رہا ہے، گیس بھی خریدتا ہے، اور بارٹر ٹریڈ بھی کرتے ہیں، بلکہ اب تو جو چائنیز کرنسی RMB، اس میں ایران ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ تو چین نے
اس ایک مثال کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اس نے کبھی کسی دوسرے ملک پہ فوج کشی نہیں کی، کسی دوسرے ملک کے خلاف ایٹمی یا ہتھیار نہیں استعمال کیے، قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنی اقتصادی قوت کے ذریعے آہستہ آہستہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی گوادر میں جب چینی کمپنی نے پورٹ بنانی شروع کی، گوادر پورٹ کی ایکسپینشن کی، تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پہ فری انڈسٹریل زون بنایا جائے، اور اس کے وجہ سے اس جو چینی کمپنیاں یہاں پہ اپنی پروڈکشن کریں گی وہ افریقہ کو اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو یہاں سے ایکسپورٹ کر دیا جائے۔ وہ اب لامحالہ پاکستان کا اس میں اب ذکر آ جاتا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی ٹرین مس کی ہے، اور وہ ٹرین تھی کہ بیلٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جتنے منصوبے بن سکتے تھے، جتنا مؤثر حکمت عملی کے ذریعے فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے، وہ نہیں اٹھا سکے۔ تو آج حال یہ ہے کہ چابہار میں وہ ٹرین پہنچ گئی ہے، جبکہ گوادر میں ابھی تک کوئی ایک انڈسٹریل یونٹ نہیں بن سکا ہے۔ وہاں پہ بزنس سینٹر چینی کمپنیوں نے 9 مہینے کے اندر اندر کھڑا کر دیا تھا۔ 8 یا 9 منزلہ وہ بزنس سینٹر ہے جو کہ انہوں نے ٹک ٹک کر کے بنا دیا، اس کے بعد سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب اس میں چونکہ بلوچستان کی اپنی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، سیکیورٹی صورتحال، تو اب شک آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا ایران اور متحدہ عرب امارات در پردہ ان وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس خون خرابے میں شامل ہیں جس کا شکار بلوچستان ہے، کیونکہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے باعث اب وہاں پہ سرمایہ کاری کا سلسلہ رک گیا ہے۔ گوادر جو ہے وہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی بہت پریشان تھے کہ ہماری تو بہت امید تھی کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نئی انڈسٹری لگے گی، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ آج بھی گوادر شہر میں چلے جائیں، کسی بھی گلی میں آپ قدم رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2015-16 میں جو معاہدے ہوئے ان کے نتیجے میں گوادر کو کیا ملا۔ تو وہ لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندرونی حالات، پھر ہماری کم فہمی، ہم چین کو نہیں سمجھ سکے، اس کی وجہ سے بہت سارے ہم نے مواقع گنوائے، اور اس کا براہ راست فائدہ چابہار پورٹ کو ہے، جو کہ اگر ناٹیکل مائلز میں دیکھیں تو گوادر سے 70-80 ناٹیکل مائلز پہ ہے، تو اس میں کوئی فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے اور چابہار اس کے مقابلے میں اس کی گہرائی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کے حالات ہیں، چاہے وہ سیاسی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، یا پھر ہمارے جو بزنس انوائرمنٹ ہے، وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس میں غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آ رہا ہے۔ اور آپ کا وہ سوال کہ ٹرین پہنچی ایران چینی سامان لے کے، تو ابھی تو ایک ٹرین پہنچی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی ٹرینز آئیں گی، کیونکہ وہاں پہ جو بزنس انوائرمنٹ ہے، جس کو فیسیلیٹیٹنگ انوائرمنٹ آپ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس ابھی بھی خراب ہے۔ اب میری بجٹ پیش ہوا، آپ نے خبریں سنی ہوں گی، اس بجٹ میں آپ اندازہ لگائیے کہ جو آئی ٹی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، آن لائن بزنسز ہیں، ان پہ فوراً 5% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ اب تک چل رہے تھے، اور اس کے حوالے سے جتنی پاکستان میں پیسے آ رہے تھے، جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں پاکستانی بینکوں میں، ان کے جو تنخواہیں وغیرہ ہیں، اجرتیں وہ آیا کرتی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نئی ٹیکسیشن پالیسی آئی ہے اس کے تحت بہت سارا آئی ٹی بزنس پاکستان سے ختم ہو جائے گا۔ دبئی پہلے ہی منتقل ہو چکا ہے، اور اس لیے کہ آپ نے ایک یہاں پہ ٹیکس لگا کے آپ نے ٹیکسیشن ڈبل کر دی ہے۔ تو ویسی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گوادر جس کا اتنا نام تھا، وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اپنا کوئی پائے تکمیل کو پہنچا پائے گا، اس سے ہم کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھا سکیں گے۔
بہت شکریہ سر، آپ نے تفصیل سے اس کو کور کیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو بندرگاہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی تھوڑی کشیدگی چل رہی ہے، اور آئی تھنک سو دیٹ دیکھیے جی، سب سے پہلے شاہراہ ریشم جو تھی وہ بنی تھی بٹوین پاکستان اور چائنا کے درمیان بنی تھی. ابھی یہ بھی وہ سلک بیلٹ روڈ جو ہے، یہ بیلٹ اینڈ انیشیٹو جو ہے ترکمانستان، یہ اس کو بھی سلک روڈ کا نام ہی دیا جا رہا ہے. تو بہرحال اصل مسئلہ میرا خیال ہے امریکہ کے لیے تھریٹ ہے کہ اگر ان کی پروڈکٹ کو ہم ان کو کنفائن نہ کر سکے ان کے علاقے میں، تو آئی تھنک دس از اے مین پرابلم. ایران کے اوپر صرف یورینیم کی ہی پرابلم نہیں ہے کہ یہ یورینیم اور نیوکلیئر ویپنز کے لحاظ سے، بٹ آن دا اور یہ انڈر دا انفلوئنس آف چائنا بھی ہے. تو دے کوڈنٹ بلاک چائنا بیکاز آف ایران. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل نشانہ تمام تر صورتحال کا وہ چین ہے. وہ اپنے شاید پہلے بھی جب میں چین سے بھی ہمارے آپ کے ساتھ ایک دفعہ بات ہوئی تھی جی سر، تو اس میں کہ اصل ٹارگٹ چین ہے. چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکنا ہے، اور اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے ذریعے چین کا اثر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب چونکہ افغانستان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ہم اس کو افغانستان تک پہنچائیں گے بنیادی طور پہ سی پیک کو، تو امریکہ اور اس کے جو یورپی اتحادی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ چین کو اتنی بڑی مارکیٹ ملے، کیونکہ اگر چین یہاں پاکستان میں پروڈکشن شروع کرتا ہے تو اس کے لیے افریقی ممالک تک، مڈل ایسٹ تک رسائی مزید آسان ہو جاتی ہے. ہم ابھی یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ اصل میں امریکہ اور یورپ انہوں نے بھی ایک ٹرین مس کی. انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ چین پہ وہ پابندیاں تو لگا رہے ہیں، لیکن چین کی چونکہ اپنی پیداواری صلاحیت، پیداواری استعداد اتنی زیادہ ہے، اور اس میں انہوں نے پھر گزشتہ 10-12 برسوں میں ٹیکنالوجیکلی اتنی ترقی کی ہے کہ وہ اب بہت کم قیمتوں پہ، مطلب اب کینیڈا، امریکہ، یورپ کے مقابلے میں 25-30% کم قیمت پہ آپ کو الیکٹرک وہیکلز دے رہے ہیں. انرجی کے جتنے بھی سولوشنز ہیں وہ چین سے آ رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو خطرہ پیدا ہوا ہے کہ ہم تو اس کاروبار کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لہٰذا اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا ہے زور زبردستی. جہاں جہاں ممکن ہو آپ چین کا رستہ بلاک کریں، جہاں جہاں ممکن ہو آپ اس کے اتحادیوں کو توڑ کے اپنی طرف لے کے آئیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ تو کیا اس طرح سے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے گا؟ اس لیے کہ یہ صدی جو ہے لگتا ہے کہ اب چین کی ہے. چین نے اپنی پیداواری صلاحیت، مین پاور، اس کو اتنی ترقی دے دی ہے کہ اس کے 1.4 ارب لوگ اس کا اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کے اب مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا بہترین اس کا حل یہی ہے جو کہ اب ٹرمپ نے بھی دوبارہ شروع کیا ہے کہ چین کے ساتھ کاروباری معاملات پہ دوبارہ بات چیت شروع کر دی ہے، اور اس کا علاج بھی یہی ہے. اور اس بار بار چین نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی معاملات ہیں، ان کے وزیر خارجہ وانگ یی اور وزارت خارجہ نے بھی بار بار کہا کہ ہم بدماشی قبول نہیں کریں گے. بات چیت کے ذریعے اگر کوئی متنازع معاملات ہیں وہ حل کر لیں گے، لیکن اپنی خود مختاری وہ سرنڈر نہیں کریں گے. تو یہ پہلا موقع ہے. اس پہ ہم نے شاید پہلے بھی بات کی ہے گزشتہ 70-75 برسوں میں کہ چین نے اتنے بڑے دبنگ طریقے سے انکار کیا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے امریکہ کے ہاتھوں، کیونکہ اگر ہماری پیداوار یہاں سے جاتی ہے امریکہ تو ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ تو یہ پیداوار اپنی برآمدات نہیں بھیجی ہیں امریکہ، بلکہ امریکہ کا جو درآمد کنندہ ہے، وہاں کا جو کاروباری حلقہ ہے، وہ خوشی سے چین سے اپنے افشاب درآمد کر رہا ہے کیونکہ چین سستی پڑتی ہیں. تو لہٰذا اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب اس لائن پہ آ گیا ہے کہ ہم ایک طرف تو کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان جیسے جو چھوٹے ملک ہیں ان کو آپ زور زبردستی کر کے چین سے دور رکھنے کی کوشش کریں، دوسری طرف
آپ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، کاروباری معاملات میں، محصولات کے معاملات میں بات چیت کریں، کوئی درمیانی راستہ نکالیں. سر ویسے آج کل کے دور میں لائٹر موڈ میں تھوڑا سا جانے لگی. میں 2 باتیں آخر میں آپ کے ساتھ کروں گی. ایک تو وہ ایک یہاں اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں، انہوں نے کہا کہ مردوں اور عورتوں میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ مردوں کے، حالانکہ مجھے لگتا ہے یہ الٹا ہو گیا، قیامت کے قریب ہر چیز الٹی ہو جانی ہے. تو انہوں نے اپنے لحاظ سے جو اس کو ایلیبریٹ کیا، انہوں نے کہا ایکچولی دماغ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، فرنٹل پیرائٹل ہے، ٹیمپورل ہے، آکسیپٹل ہے، مختلف حصے ہیں اور ہر حصہ اپنا اپنا کام کرتا ہے. ایک کا کام ہنسنا ہے، ایک کا کام غم کا احساس کرنا ہے، آنسو لانا وغیرہ وغیرہ، سونگنا، دیکھنا، ہر حصے کا کام ہے. اور یعنی دیر آر ڈفرنٹ باکسز، ایوری باکس ڈز اٹس جاب، ڈزنٹ انٹرفیئر ود دا ادر ون. ویئر ایز وہ عورتوں کا جو برین ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ بے شمار بجلی کی تاریں اور ساری کی ساری تاریں گچھم گچھا ہوئی ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے قیامت کی نشانی ہے یہ سارا کوئی کچھ. پتہ نہیں کس وقت کوئی تار ٹرپ کر جائے. آج کل یہ مردوں کے لیے صحیح ہو گیا. میں سر سوچ رہی تھی کہ پاکستان کی جب میں صورتحال کو دیکھتی ہوں نا، چائنا کی پروڈکٹ کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے ہمارے بہترین پائلٹس نے، ہمارے ایئر فورس نے. اچھا، امریکہ بڑا ایکٹیو ہوا اس وقت. امریکہ کی نائب، پاکستان کی جو نائب وزیر اعظم جو جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے باتوں تبادلہ خیال کیا گیا ریسنٹلی. اینڈ آئی تھنک سو اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ دس از اے گورنمنٹ میٹر، اٹ مائٹ کیری اے کلاسیفائڈ انفارمیشن. بٹ اگر امریکہ کا جو آرمی ڈے ہے اس کے پہ اگر آرمی چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو بلایا جاتا ہے تو دیر از نو ہارم ان اٹ. مگر ڈو یو تھنک کہ اگین یہ شیشے میں اتارنے کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے؟ شیشے میں اتر چکے ہیں. اتری نہیں سی. آپ کو یہ بات سن کے بہت سارے لوگوں کو یہ مایوسی بھی ہوگی. لگتا یہ ہے کہ امریکن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خاصی حد تک اس لیول پہ بحال ہو گئے ہیں جو آج 3-4 سال پہلے تھے. اور اسی وجہ سے ہم نے بھی یہ خبر سنی ہے کہ 14 جون کو کوئی امریکن ملٹری ڈے ہوتا ہے، تو اس میں خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. اور اسی سلسلے میں شاید وہ روانہ ہو چکے ہیں یا روانہ ہونے والے ہوں گے امریکہ جانے کے لیے. اور لگتا یہ ہے کہ تعلقات پاکستان امریکہ کے دوبارہ CIA نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل، یوکرین، ایران اور محصولات کے معاملے پہ بہت پھنسے ہوئے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، اس نے کنونس کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ یہ انڈیا، پاکستان، افغانستان ہمارے لیے چھوڑ دیں، باقی معاملات آپ ہمارے لک آفٹر کر لیں. جی. تو لگتا ہے کچھ ایسے ہی ہوا ہے جس کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ ہیں مایوس ہوں گے کہ اب عمران خان کا کیا بنے گا. شاید آپ بھی یہ سننا چاہتے ہوں گی. تو اب معلوم نہیں عمران خان، جہاں پہ جیو پالیٹکس کی بات آتی ہے، جہاں بڑے ملکوں کے بڑے مفادات کی بات آتی ہے، تو اس میں پھر انڈیویجول جو ہیں وہ پھر میٹر نہیں کرتے. جی سر. اور لیکن مجھے پھر بھی تھوڑی بہت امید یہ ضرور ہے کہ شاید پاکستان کو بلینک چیک نہیں ملے گا. اب اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لو دو کی بنیاد پہ بات ہو، کیونکہ 14 تاریخی کو بہت بڑا ایک مظاہرہ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے سفارت خانے کے باہر. جتنے بھی امریکہ میں لوگ موجود ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں پاکستانی امریکنز کی، ان تمام نے یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا احتجاجی اکٹھ کریں گے اور اس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بھی بات سنی جائے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے.
سر جی ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں. جو بائیڈن کے ساتھ جو ہو رہی ہے, حالانکہ ہی از ایکس پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن, اینڈ ہی واز ایٹ سچ اے اسٹرانگ پوزیشن اوباما پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں بھی. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایون ان کو سیکورٹی تک نہیں پرووائڈ کی گئی, تو وہ کیا پاکستان میں کے مسئلوں کو حل کریں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ سر, آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. یہاں پہ میں بینگ پاکستانی ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کنٹری کمز فرسٹ. یہ وہی عمران خان ہے جن کے لیے آپ سارے مظاہرے کرتے تھے. آج جو پی ٹی آئی کے حق میں بھی بول رہے ہیں نا, تو جب مہنگائی تھی نا اور جب پی ڈی ایم 1 آئی تھی تو آپ سارے ہی آگے لگے تھے, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. آج ہمارا رویہ بدلا ہوا ہے. غلط. امریکہ اٹ سیلف کے بیچ میں اس وقت کوئی رائٹس نہیں ہیں پریویس جو پوزیشنز کے لوگ تھے. نو, امریکہ اٹ سیلف میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی ٹیبل کے اوپر بلینرز بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ اٹ سیلف کی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سوچئے گا کہ سٹاکس کے لیے بھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا بیان دیا تو موسٹ بینیفٹ واز ٹیکن بائی دی کانگریس مین, جس میں ڈیموکریٹس بھی تھے, جس میں ریپبلکنز بھی تھے. امریکہ اٹ سیلف کی طرف اگر آپ دیکھ لیں تو, میں اگر غلط ہوں تو سر مجھے کریکٹ کریں, میں نیوز کے لحاظ سے چل رہی ہوں. اگر آپ دیکھیں عدالتوں کے بیچ میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, اگر آپ پینٹاگون کی اپوائنٹمنٹس کی بات دیکھیں, مجھے آپ بتائیے گا کہ کون سا بندہ اس چیز کو کوالیفائی کرتا تھا. دیکھیے وہاں پہ کوالیفیکیشن تو خیر یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے, لیکن ایک بات تو مسلمہ ہے کہ دنیا چل رہی ہے سرمایہ پہ, سرمایہ کی قوت پہ, چاہے امریکہ ہے چاہے اسرائیل. کیوں سب بڑے ممالک کا چہیتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنا سرمایہ ہے بہت سارا اس کا کنٹرول جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس ہے. اسی لیے کسی کے آنکھ میں ایک آنسو نہیں آتا, کسی کے منہ سے ایک آہ نہیں نکلتی جب وہ فلسطینیوں کو 55,000 سے زائد فلسطینیوں کو مار چکا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے پاکستان ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے یورپ ہے, منی ٹاکس, منی میکس دا میئر گو. لہذا اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ چاہے وہ بلینئر ہے چاہے ملینئر ہے, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہماری طرح, ہمارے جیسے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ نے ٹیبل پہ پستول رکھ کے آپ نے اپنی ڈگری پی اے کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں جناب آپ پارلیمانی رکن بن گئے اور وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. وزیر تو کم از کم بے شمار ایسے لوگ بنے. امریکہ میں, یورپ میں کم از کم اس طرح نہیں ہوتا, سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے لوگ ہیں جان پہچان کے, جو بائیڈن کے اپنے تھے. اس طرح دنیا بھر میں یہ تو ایک روایت ہے, چلتی ہے. تھینک یو. جے ایف کینیڈی کی میں بات کرنا چاہتی ہوں. کس امریکہ سے آپ توقع کر رہے ہیں؟ جے ایف کینیڈی اپنے باپ کے نام کو انہوں نے کیش کیا اب تک. جے ایف کینیڈی کو ویکسین کے حوالے سے آپ ان کے تاثرات سنیے گا کتنا نیگیٹو بولتے ہیں. جے ایف کینیڈی کے کہے کے اوپر کینیڈا میں 8 بچے پیدا ہوئے ہیں انفینٹس جن کو میزلز تھے, خسرہ تھا. ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. جے ایف کینیڈی ان ویکسینز کے انتہائی اگینسٹ, مگر ان کا کاروبار اس کے اپوزٹ ہے. جے ایف کینیڈی کے کہے کے اوپر بہت سی عورتوں اور مردوں نے اپنے بچوں کو خسرے کی ویکسینیشن نہ کرائی, حالانکہ انہوں نے اپنے بچوں کی ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے. اچھا, بس ایسے ہی ہے جی. پبلک میں کوئی فیس ہے, اندر کوئی فیس ہے, ڈبل فیس. بہت شکریہ. جہاں تک آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں, اب آج تو ایران اور ملکوں کی لڑائی کی بات کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جویش اور کرسچنز کے درمیان بڑی جنگ تھی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو یہ صلیب پہ جانے کا واقعہ تھا, اس میں بھی اس زمانے کے امیر یہودی نے رول پلے کیا تھا بادشاہ کے دماغ کو
چینج کرنے کے لیے. اف آئی ایم رانگ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. اور بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. کینیڈا میں بھی دیکھ لیجیے گا, میں یہ کہتی ہوں بھی جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہر چیز کا کھانا الگ الگ ہونا چاہیے. آئی تھنک کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کو مارک کارنی انہوں نے انوائٹ کیا ہے. ہی جسٹ وانٹ کہ بزنس اپنی جگہ پہ رہے, کاروبار اپنی جگہ پہ رہے, اور جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں. انہوں نے اس بارے میں ضرور کہا کہ نریندر مودی صاحب نے آئندہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں تعاون کرنے کا بھی کہا ہے. آج بھی یہاں کے اخبار نے کور کیا ہے کہ این ڈی پی کے جو ہمارے لیڈر تھے جگمیت سنگھ, ان تک کو بھی مارے جانے کی دھمکی دی گئی تھی, اور کچھ ایک مرڈرز ہوئے بھی ہیں یہاں پہ, مگر تھوڑا سا انریسٹ یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے. چلیں وہ تو دیکھیں, دنیا کو بہرحال بزنس پہ چلنا ہے, اور یہ بڑے مصلحت پسند پریگمیٹک لوگ ہیں. انہوں نے اپنا پیغام دینا تھا مودی کو, اور پہلے جو دعوت نامہ تھا وہ کینسل کیا اور بعد میں بحال بھی کر دیا. ظاہر ہے انڈیا بہت بڑی قوت ہے, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن پیغام ان کو چلا گیا کہ سپر پاور صرف ایک ہی ہے, آپ سپر پاور بننے کی کوشش نہ کریں. جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی آپ کو ایک لحاظ سے منہ کی کھانی پڑی, نقصان دونوں ملکوں کا ہوا, لیکن سبکی دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انڈیا کی ہوئی ہے, جو اپنے طیارے ان کے کھو گئے پی اے ایف کے ہاتھوں. اور یہ ایک اچھا خاصا سبق ہے جو ان کو ملا, اور دنیا بھر میں اسی وجہ سے انڈیا کے خلاف ایک سینٹیمنٹ بھی پیدا ہوا ہے. لیکن دنیا جذبات پہ نہیں چلتی, وہ بزنس کو دیکھتے ہیں, اپنے اقتصادی مفادات کو دیکھتے ہیں, اور بہت سارے ممالک کے اقتصادی مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے G7 ممالک نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, بھارت کے وزیر اعظم کو بلایا جانا چاہیے. اور اچھی بات ہے, ہمیں بھی, ہم چاہے جتنے بھی پاکستانی ہیں, ہم سب کو جذبات سے نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا پریگمیٹک انداز میں سوچنا چاہیے کہ کیا جذبات کا اظہار کر کے ہم اپنی منزل حاصل کر لیں گے. الٹا بدنامی ہوتی ہے, بدنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کی, دنیا بھر میں ہو رہی ہے, کیونکہ نعرہ بازی بہت ہوتی ہے, جذباتی ریاکشنز بہت آتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں سب کو نا تھوڑا ٹھنڈا کر کے اور تھوڑا مصلحت سے کام لے کے دنیا بھر کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جذبات سے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ. اور کہے کہلائے میں سنے سنائے میں نہ آیا کریں. آپ کو میں بتاتی ہوں یہ دنیا صرف چڑھانے کے لیے ہوتی ہے. سر آم کیسے چل رہے ہیں پاکستان میں آج کل؟ بھرپور آموں کا سیزن ہوگا. جی آموں کا سیزن ہے, لیکن جو دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینج ہوئی ہے, مجھے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے جیکب آباد وغیرہ میں, نواب شاہ میں, ان علاقوں میں ان کے آموں کے باغ ہیں, تو وہ بتا رہے تھے کہ اس دفعہ 50% سے زیادہ فصل جو ہے سندھ میں برباد ہو گئی ہے. وہ تو بتا رہے تھے کہ میری تو 25% صرف فصل رہ گئی آموں کی, تو کچھ لوگوں کی, کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بچت ہو گئی, 50% رہ گئی, 75%. لیکن ویسے مجموعی ابھی آم کا سیزن ہے, ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں, اچھے بڑے مزیدار آم ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی سر آپ کی طرف بھی اگلے مہینے آپ کی طرف بھی آنا شروع ہو جائیں گے. آپ مہنگائی کا عالم سنتے ہیں. میں پاکستان بڑی عرصہ پہلے ایک ہی دفعہ گرمیوں میں گئی تھی, 154 روپے کے کلو آم مل جایا کرتے تھے, 200 کے مل جاتے ہوں گے. آپ یقین کرتے ہیں, میرا دل کرتا تھا میں خود بھی کھاؤں اور میں 10 بندے ادھر سے بھی اکٹھے کر دی, تم بھی لے لو, یعنی اتنے سستے. کینیڈا میں یہ آم جس کو باکس کہتے ہیں, اس کو پیٹی کہتے ہیں, 6 آم ہوتے ہیں پدے 5 یا 6. یہ $7 کی آیا کرتی تھی اگر میں آج سے 8 سال پیچھے چلی جاؤں. کین یو بلیو آج کتنے کی ہے؟ $60 کی. $60 پہ چلا گیا؟ $60 کی. اچھا, یعنی بس وہ مہنگائی ہے جناب. پاکستان میں تو وہ آم سستے نہیں جی, نہیں, پاکستان میں تو وہ سستے ملتے ہیں, مگر کینیڈا میں وہ آگے بہت مہنگے ہو جاتے ہیں. بس آپ کے لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں نا, آپ لوگوں نے ڈیمانڈ بڑھا دی ہے اس کی. نہیں جی, وہ جو امپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو ویری مچ امتیاز گل صاحب. ایک بات اور پوچھنی ہے, شادیوں کا موسم ہے سر. ہم جس زمانے میں وہاں ہوا کرتے تھے تو شادی کا کھانا بڑا کلاسک ہوا کرتا تھا. مائی گاڈ, میں ابھی بھی نام لیا تو میرے منہ میں پانی آ گیا ہے. مرغ مسلم ہوتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے ہوتے تھے. میں بھی شادی سے ہی ہو کے آ رہا ہوں. کیسا کھانے کیسے ہیں وہاں؟ میرے بھانجے کی شادی تھی اور میں نکاح میں
گواہ بھی تھا, پھر کھانا بھی کھایا, مٹن کھایا زبردست قسم کا, صحیح, تو مزے کا کھانا تھا. تو یار وہ بہت بڑی فیسٹ ہوا کرتی تھی, مچھلی روسٹ ہے, مرغی روسٹ ہے, لیم روسٹ ہے, لیگ روسٹ ہیں, اور ہاں وہ بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ تو بڑے لوگوں کے ولیمہ ہوتا ہے. نہیں وہ پھر ضیاء اللہ کے دور میں ایک بکسا بھی تو, ایک چھوٹا سا باکس بھی تو آ گیا تھا نا, شادی اٹینڈ کرنے کا کیا فائدہ. تو ابھی حالات اچھے ہیں آج کل, بس گرمی بڑی شدید ہے جی, روزانہ 42-43 اسلام آباد میں بھی اتنا ٹیمپریچر چل رہا ہے, چوتھا دن ہے مسلسل. لیکن اس گرمی میں شادیاں نہیں رکی, بہت شکریہ سر آپ کا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. یہ بہت بہت شکریہ. خدا حافظ سر. جناب امتیاز گل صاحب سے آپ کی ملاقات کرائی.